یہ کہانی محض ایک کمپنی کی کامیابی نہیں بلکہ ایک ایسی انسان کی جدوجہد ہے جس نے ناممکن کو ممکن بنایا۔ سال تھا 2011 جب ٹیسلا کے سی ای او ایلن مسک نے ایک انٹرویو میں اپنے حریف کا مذاق اڑایا۔ BYD، کیا آپ نے ان کی کاریں دیکھی ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے بولے جیسے یہ کوئی مذاق ہو۔ Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? Have you seen that car? لیکن آج وہی BYD، ایک چینی کمپنی جس کا نام شاید آپ نے چند سال پہلے تک نہ سنا ہو، ٹیسلا کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرک وہیکل کمپنی بن چکی ہے۔ یہ کوئی امریکی یا جرمن دیو نہیں بلکہ ایک ایسی کمپنی کی کہانی ہے جس کا لوگو شاید آپ کی نظروں سے اوجھل رہا ہو۔ یہ کہانی ہے وانگ چوانفو کی، ایک یتیم لڑکے کی جو چین کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکلا جہاں اسے ایک وقت کا کھانا بھی نصیب نہ تھا۔ اس کا خواب محض 2 وقت کی روٹی کمانا تھا، لیکن اس نے بیٹریوں سے ایک ایسی سلطنت بنائی کہ ایلن مسک کی ٹیسلا بھی اس کے سامنے ماند پڑ گئی۔ یہ کہانی محنت، ہمت اور خوابوں کی فتح کی کہانی ہے۔ تو آئیے اس ڈاکومنٹری میں ہم وانگ اور BYD کی اس ناقابل یقین داستان کو دل کی گہرائیوں سے سمجھتے ہیں۔ وانگ چوانفو 1966 میں چین کے ایک غریب گاؤں میں پیدا ہوئے۔ 1960 کی دہائی کا چین غربت کے سائے میں ڈوبا ہوا تھا۔ جس سال وانگ پیدا ہوئے، ایک قدرتی آفت نے ان کے کھیتوں کو تباہ کر دیا۔ ان کے والدین کے پاس 7 بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہ بچا۔ کئی راتیں ایسی تھی جب وانگ اور اس کے بہن بھائی بھوکے پیٹ سوتے تھے، چاند کی روشنی میں خالی پیٹوں سے اٹھنے والے درد کو سہتے ہوئے۔ ایک دن 13 سالہ وانگ اپنے والد کے ساتھ کھیت میں کام کر رہا تھا جب اس کے والد نے اسے روک کر کہا، بیٹا، اس غربت سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، پڑھائی اور محنت۔ یہ الفاظ وانگ کے دل میں اتر گئے جیسے کوئی بیج جو ایک دن تناور درخت بنے گا۔ لیکن اسی رات جب وہ اپنے والد کو بلانے کھیتوں کی طرف دوڑا، اس نے دیکھا کہ اس کے والد زمین پر گرے ہوئے ہیں۔ ان کی سانسیں تھم چکی تھیں۔ ایک 13 سالہ بچے نے اس دن زندگی کی بے رحمی کو پہلی بار دیکھا۔ سوچیں اس ننھے دل پر کیا گزری ہوگی۔ والد کے جانے کے بعد وانگ کی ماں نے خاندان کو سنبھالا، لیکن قسمت نے ایک اور ظالمانہ وار کیا۔ 15 سال کی عمر میں وانگ کی ماں بھی کھیت میں کام کرتے ہوئے چل بسی۔ وانگ اکیلا رہ گیا، ایک یتیم جس کے سر پر نہ چھت تھی نہ خوابوں کی امید۔ لیکن اس کے بڑے بھائی اور بھابھی نے اسے اپنایا۔ انہوں نے اپنے زیورات بیچ دیے اور اپنی جمع پونجی قربان کر دی تاکہ وانگ شہر جا کر پڑھ سکے۔ وانگ رات بھر دوستوں کی کتابیں ادھار لے کر پڑھتا، دن بھر چھوٹے موٹے کام کرتا تاکہ اسکول کی فیس ادا کر سکے۔ اس کا خواب تھا کہ وہ اپنے خاندان کو بھوک سے بچائے، کہ وہ اس غربت کے دلدل سے نکل جائے۔ لیکن کیا ایک یتیم لڑکا واقعی دنیا کو بدل سکتا ہے؟ کیا اس کے خواب صرف خواب ہی رہتے ہیں یا حقیقت بن سکتے ہیں؟ 1990 کی دہائی میں وانگ کیمیکل انجینئر بن گئے۔ چین تیزی سے بدل رہا تھا، معیشت ترقی کر رہی تھی، شہروں میں روشنیاں جگمگا رہی تھی۔ لیکن وانگ کی نظر ایک چھوٹی سی چیز پر پڑی، بیٹریاں۔ اس وقت چین ریڈیو، کھلونوں اور ٹارچ کے لیے بیٹریاں جاپان اور کوریا سے درآمد کرتا تھا۔ وانگ نے سوچا اگر مانگ اتنی ہے تو کیوں نہ ہم خود بیٹریاں بنائیں۔ 1995 میں صرف 29 سال کی عمر میں وانگ نے اپنی نوکری چھوڑ دی، کزنوں اور دوستوں سے قرض لیا اور ایک پرانے گودام میں BYD شروع کی۔ BYD یعنی بلڈ یور ڈریمز۔ 10 لوگوں کی ایک چھوٹی سی ٹیم کے ساتھ وانگ نے بیٹریاں بنانا شروع کی۔ یہ بیٹریاں جاپانی اور کورین بیٹریوں سے 30% سستی تھی کیونکہ چین کی لیبر سستی تھی۔ چین کے مقامی مینوفیکچررز نے BYD کی بیٹریوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ کیا یہ کامیابی اتنی آسان تھی؟ کیا یہ صرف ایک خواب کی شروعات تھی؟ کامیابی کی یہ لہر زیادہ دیر نہ چلی۔ BYD کی بیٹریوں کی کوالٹی پر سوالات اٹھنے لگے۔ لوگ کہتے یہ سستی ہیں کیونکہ یہ گھٹیا ہیں۔ کچھ بیٹریاں خراب ہو جاتی تھیں، کچھ ناقص نکلتی تھیں۔ مقابلہ کرنے والوں نے BYD کو کوڑا کہنا شروع کر دیا۔ وانگ کے لیے ایک طوفان تھا جو اس کے خوابوں کو بہا لے جانے کی دھمکی دے رہا تھا۔ لیکن اس یتیم لڑکے نے ہار نہ مانی۔ وہ راتوں کو ورکشاپ میں گزارتا، اپنی ٹیم کو تربیت دیتا جو زیادہ پڑھے لکھے بھی نہ تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے مشینوں کو ٹھیک کرتا، نئی طریقے آزماتا۔ آہستہ آہستہ بیٹریوں کی کوالٹی بہتر ہوئی، لاگت کم ہوئی اور BYD چین کی ہر چھوٹی بڑی فیکٹری کی پہلی پسند بن گئی۔ یہ وانگ کی ہمت تھی جو تاریکی میں روشنی بن کر ابھری۔ BYD نے ملکی مارکیٹ فتح کر لی۔ اب وانگ نے عالمی میدان کی طرف نظریں اٹھائی، لیکن یہاں سونی اور پیناسونک جیسے دیو اس کا انتظار کر رہے تھے۔ حریفوں نے BYD کو بدنام کیا، کہا اس کی بیٹریاں غیر محفوظ ہیں۔ کوئی بین الاقوامی کمپنی اس کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہ تھی۔ 1997 کی ایشیائی مالیاتی مندی نے BYD کو قرض کے دلدل میں دھکیل دیا۔ وانگ کے خواب ٹوٹتے نظر آ رہے تھے، لیکن پھر
1999 میں ایک معجزہ ہوا۔ نوکیا اور میٹرولا اس وقت دنیا کی سب سے بڑی موبائل کمپنیوں نے BYD سے بیٹریاں بنانے کا معاہدہ کیا۔ یہ وانگ کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ اس معاہدے نے BYD کو عالمی نقشے پر لا کھڑا کیا۔ 2003 تک BYD دنیا کی سب سے بڑی بیٹری مینوفیکچرنگ کمپنی بن چکی تھی۔ لیکن کیا یہ وانگ کے خواب کی آخری منزل تھی؟ نہیں۔ وانگ نے ایک اعلان کیا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ BYD اب کاریں بنائے گی، اور وہ بھی الیکٹرک کاریں۔ 2003 میں وانگ نے ایک مشکل میں گری کار کمپنی خریدی اور BYD F سیریز کی تیاری شروع کی۔ لوگوں نے مذاق اڑایا، کہا بیٹریاں بنانا ایک چیز ہے، کاریں بنانا بالکل الگ۔ لیکن وانگ نے اپنی مرسیڈیز کو الگ کیا، اس کی ٹیکنالوجی سیکھی اور سستی لیکن پریمیئر کاریں بنائی۔ 2005 میں BYD F3 لانچ ہوئی، کم قیمت، شاندار فیچر۔ چین کا مارکیٹ اسے ہاتھوں ہاتھ لے گیا۔ لیکن 2008 میں BYD کی پہلی ہائبرڈ کار F3DM لانچ ہوئی، اور اسی سال عالمی مالیاتی بحران نے سب کچھ ہلا دیا۔ 2008 کا مالیاتی بحران BYD کے لیے ایک ڈراونا خواب تھا۔ شیئر مارکیٹس گر رہی تھی، کاروں کی مانگ ختم ہو رہی تھی۔ وانگ کے دفتر میں خاموشی تھی۔ لیپ ٹاپ پر BYD کے گرتے شیئر سرخ رنگ میں چمک رہے تھے۔ ہر طرف مایوسی تھی، جیسے خواب ٹوٹنے والے ہوں۔ لیکن اسی لمحے ایک شخص نے BYD میں وہ دیکھا جو کوئی نہ دیکھ سکا۔